بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے فرسٹ چیپٹر میں مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات پڑھی، جن میں الغزالی کا ہم نے سب سے پہلے تعارف، تعلیمی تصورات اور مقاصد تعلیم جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نصاب تعلیم۔ نصاب تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی نصاب سے مراد وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ امام غزالی نے نصاب تعلیم کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے مضامین کے حوالے سے۔ اس میں نمبر 1 پر ہے لازمی مضامین اور دوسرے نمبر پر ہیں اختیاری مضامین۔ امام غزالی لازمی مضامین کو فرض عین قرار دیتے ہیں، یعنی وہ انہیں لازمی قرار دیتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے کہ ان کا حصول جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اس میں وہ اسلام کے بنیادی عقائد اور عمر کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادات و معاملات کے بارے میں علوم کو شامل کرتے ہیں، اور درجہ بدرجہ جو ہے عمر کے مطابق یہ علوم انسانوں کو یا مسلمانوں کو جو ہے وہ سکھائے جانے چاہیے۔ یعنی عمر کے مطابق روزمرہ زندگی میں عبادات و معاملات کی جو صورت پیش آئے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض عین یعنی لازمی ہے۔ ان میں قرآن مجید ہے، حدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے لازمی مضامین میں شامل کیا ہے۔ نمبر 2 پر ہے اختیاری مضامین۔ اختیاری مضامین کو امام صاحب نے جو ہے وہ فرض کفایہ کا نام بھی دیا ہے۔ ان میں ایسے مضامین انہوں نے شامل کیے ہیں جس کے بغیر معاشرے کا کاروبار یعنی معیشت جو ہے وہ نہیں چل سکتی ہے۔ ان میں طب ہے، ریاضی ہے، زراعت ہے، صنعت و حرفت ہے اور علم سیاسیات وغیرہ شامل ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے ہمارا طریقہ تدریس، یعنی نصاب تعلیم کو کس طرح سے بچوں تک پہنچایا جائے، وہ کون سا طریقہ ہونا چاہیے جس سے بچے جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے تعلیم کو سمجھ سکیں۔ اب اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جتنے بھی جدید مغربی مفکرین تعلیم ہیں انہوں نے تعلیمی تحقیق کی بنیاد پر جو طریقہ تدریس پیش کیے ہیں ان میں طالب علموں کی نفسیات کو بنیاد بنایا ہے۔ تو امام غزالی نے تدریس کے جو طریقے بتائے تھے آج سے بہت عرصہ پہلے، اس میں تعلیمی نفسیات کے عین مطابق تھے۔ وہ تمام طریقے جو تھے وہ تعلیمی نفسیات کے عین مطابق ہی تھے۔ ان میں سب سے پہلے ہے بچوں کی رجحانات کے مطابق تعلیم دینا۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم میں بچوں کی جو فطری رجحانات ہیں، ان کا جو شوق ہے اس کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ استاد کو پڑھانے کے دوران اپنے شاگردوں کے طبعی رجحانات، میلانات اور مزاج کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2 پر ہے تدریس میں تدریج، یعنی بچوں کو درجہ بدرجہ جو ہے وہ تعلیم دینا۔ امام غزالی تدریس میں تدریج کو ضروری قرار دیتے ہیں اور ان کے نزدیک تدریج سے مراد علم کو درجہ بدرجہ اور مرحلہ وار جو ہے وہ بچوں کو پیش کرنا ہے۔ پھر نمبر 3 پر آ جاتا ہے ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینا۔ امام غزالی کے نزدیک بچوں کو تعلیم ان کی ذہنی استعداد کے مطابق دینی چاہیے۔ اگر استاد بچوں کی ذہنی استعداد کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو تعلیم کے جو مطلوبہ مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ پھر نمبر 4 پہ آ جاتا ہے سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا۔ امام غزالی نے اساتذہ کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ بچوں کو ان کی پہلی معلومات کو استعمال میں لاتے ہوئے نئے اسباق جو ہیں وہ پڑھائے جائیں اور نئی معلومات جو ہے وہ فراہم کی جائیں۔ بچوں کو ان کے پہلے سے حاصل شدہ تعلیمی تجربات کی روشنی میں نئی معلومات جو ہیں وہ فراہم کرنی ضروری ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عمل کے ساتھ مشروط کر کے تعلیم دینا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تعلیم اس وقت تک اچھے نتائج نہیں دے سکتی جب تک اسے عمل سے مشروط نہ کیا جائے، عمل سے جوڑا نہ جائے، یعنی کہ جو پڑھایا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ پھر نیکسٹ ہے بچوں کے لیے سبق آسان بنائے جائیں۔ امام غزالی کے نزدیک اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اسباق کو دلچسپ اور آسان بنائیں۔ اب اسباق کو دلچسپ اور آسان کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے؟ ان میں قصے، کہانیاں اور حکایات جو ہیں وہ ان کی مدد بھی لی جا سکتی ہے اور اس سے اپنے طریقہ تدریس کو بہت اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ پھر ہے اسباق کی تیاری۔
سبق کی تیاری کے بغیر ایک معلم جو ہے وہ اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر سکتا۔ تو امام غزالی نے اساتذہ کو اس میں ہدایت کی ہے کہ وہ اپنا سبق پڑھانے سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے اس کی تیاری کر لیں، اس پر اپنی گرپ حاصل کر لیں۔ پھر ہے جی استاد شاگرد کے تعلقات۔ امام غزالی نے استاد اور شاگرد کے تعلقات اور آداب جو ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں کہ متعلم جو ہے وہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں جب تک استاد کی بات پوری نہیں ہوتی، اس کی بات جو ہے وہ کاٹی نہ جائے، اس کا احترام کرے۔ متعلم جو ہے وہ اپنے علم پر تکبر نہ کرے، استاد کی فرما برداری کو اپنا شعار جو ہے وہ بھی بنائے۔ اب آ جاتے ہیں آداب معلم کی طرف۔ امام غزالی کے نزدیک جو شخص خود کو معلم کے درجے پر فائز کرتا ہے، اس کے اندر درج ذیل جو ہیں وہ خوبیاں ہونا ضروری ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے جی معلم جو ہے وہ شاگردوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے برابر ہی سمجھے اور ان سے نہایت شفقت اور محبت سے پیش آئے۔ نمبر 2 پہ ہے کہ اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرے، یعنی جو وہ کہے وہ کر کے بھی دکھائے، اس کا فعل بھی اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ نمبر 3 پر ہے اپنے شاگردوں سے ان کے معیار اور ان کی ذہنی استعداد کے مطابق گفتگو کرے۔ نمبر 4 پہ ہے جی تعلیم کا صلہ طلب نہ کرے اور نہ ہی خوشامد اور تعریف کی خواہش کرے۔ نمبر 5 ہے جہاں تک ممکن ہو طلبہ کو نصیحت کرتا رہے، ان کے کردار کو بہتر سے بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ نمبر 6 ہے شاگردوں کو اشاروں، کنایوں اور پیار و محبت سے راہ راست پر لائے اور بری باتوں سے روکے۔ سختی کرنے سے طلبہ کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور اس سے معلم اور استاد کا جو وقار ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور اگر کچھ ایسے حالات درپیش ہیں تو پھر بھی صرف اور صرف 3 چھڑیوں کی حد تک ان کو بدنی سزا کی اجازت دی ہے۔ اب نیکسٹ ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے الغزالی کا، وہ ہے متعلم کے آداب۔ امام غزالی نے متعلم کو بھی کچھ باتوں کی نصیحت کی ہے۔ ان میں نمبر 1 پہ ہے جی کہ وہ اپنے علم پر تکبر نہ کرے، اب استاد کی فرما برداری کو اپنا شعار بنائے، اپنے نفس کو بری عادتوں سے دور رکھے، تمام علوم و فنون کا بنیادی علم حاصل کرے، لیکن ایک فن یا علم پر پوری دسترس یا عبور اور مہارت جو ہے وہ حاصل کرے، اور جب تک وہ فن پر پوری طرح مہارت حاصل نہ کر لے تو وہ دوسرے فن میں جو ہے وہ قدم نہ رکھے۔ کسی فن یا علم کو ایک دم اکٹھا بھی حاصل نہ کرے، اور اس کو اکٹھا حاصل کرنے کی بجائے جو ہے وہ درجہ بدرجہ اس علم کو جو ہے وہ حاصل کرے، تاکہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ دیر پا ہو۔